وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دیکھیں آپ کتاب دیکھیں گے، سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اپنی کتاب میں، اس کے بعد کتاب التوحید کتاب کا آغاز کیا. تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، جس کے 3 وجوہات ہیں. کیوں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا؟ 3 وجوہات ہیں. نمبر 1، قرآن مجید کی اقتدا کرتے ہوئے، قرآن مجید کو اسوہ سمجھ کر قرآن مجید کی اقتدا اور اتباع کرتے ہوئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی ہوتا ہے. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے، جو رسائل آپ لکھے، جیسے ہرقل بادشاہ ہے اور بھی بہت سارے عمرا اور ملوک تھے، ان کے نام آپ نے رسائل لکھے، خطوط لکھے، جس میں آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو وہ جو رسائل اور خطوط ہوتے تھے، اس میں شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتے تھے. تو اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نبی کی سنت کی ابتدا اور اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک قولی حدیث بھی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع. آپ نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو کام بسم اللہ سے شروع نہ ہوتا ہو، اللہ کے نام سے شروع نہ ہو، وہ بے برکت ہوتا ہے، برکت سے خالی ہوتا ہے. اگرچہ کہ اس حدیث پر علماء کرام نے کلام کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں اس حدیث کی مفصل تخریج کر کے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اور واللہ عالم صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن بعض محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے. ممکن ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہو، اس حدیث کو بنیاد بنا کر بھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اسے آغاز کیا. ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ کی حمد و ثنا ذکر نہیں کی ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کیوں آپ نے ذکر نہیں کیا؟ کہنے والا کہہ سکتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں اس پر. اللہ کی حمد و ثنا بھی ہونا چاہیے کتاب کے شروع میں، جبکہ حدیث بھی ہے اس سلسلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع. جو بھی کام اللہ کی حمد سے شروع نہ ہو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے. اعتراض ہے، اس کے جوابات 5 ہیں. 5 طریقے سے آپ جواب دے سکتے ہیں. نمبر 1، کسی بھی کتاب کو شروع کرنے کا جو اصل مقصود ہوتا ہے، وہ مقصود اللہ رب العالمین کے ذکر سے شروع کیا جائے، اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کیا جائے. تو جواب یہ، شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العالمین کی تعریف بھی موجود ہے، اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ شروع کرنے والی بات بھی ہے. الرحمن الرحیم، بسم اللہ، یہ سب اللہ کی تعریفات ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو لہٰذا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی حمد و ثنا دیکھی، اسی پر اکتفا کر لیا. کوئی عیب کی بات نہیں ہے، پھر الگ سے بیان کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی. یہ دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب ہے کتاب التوحید، اس کو آپ نے رسالہ تصور کیا، رسالہ آپ نے سمجھا. جسے اللہ کے نبی علیہ السلام رسائل لکھ کر بادشاہوں کے نام بھیجا کرتے تھے، اس میں صرف آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے. بالکل اسی طرح شیخ نے اپنی کتاب کو رسالہ تصور کیا، رسالہ شمار کیا، اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اکتفا کر لیا. تیسرا جواب، جو لوگ حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں جو کام اللہ کی حمد کے ساتھ نہ ہو بے برکت ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس حدیث پر بھی محدثین کا کلام موجود ہے. بعض محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث ثابت نہ ہو، اسی لیے اس کی بنیاد پر انہوں نے
عمل کرنا مناسب نہ سمجھا ہو۔ اسی طرح چوتھا جواب، اگر مان لیں، بعض محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اگر مان لیں کہ وہ حدیث صحیح ہے تب بھی اس حدیث کے اندر یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی حمد و ثنا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام، یہ لکھنا واجب ہے، ایسا کوئی اس میں حکم نہیں ہے۔ اہل علم جواب دیتے ہیں کہ ایک آدمی جب کتاب شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، اس کے بعد الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صرف زبان سے پڑھ لے، وہ نہ لکھے، تب بھی اس حدیث پر اس کا عمل ہو گیا۔ تو اس کی روشنی میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا اتنے بڑے جلیل القدر عالم دین ہے، حسن ظن یہی ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد اللہ کی حمدللہ یعنی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ اپنی زبان سے ادا کیا ہو، لکھا نہیں ہے لیکن ادا کیا ہے، یہی حسن ظن ہے۔ یہ چوتھا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ پانچواں جواب اس سلسلے میں یاد رکھیں، عبد الرحمن بن حسن آل شیخ جو کتاب التوحید کے شارح ہیں، فتح المجید جو معروف شرح ہے، اس میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ مجھے مؤلف کتاب کا ایک ایسا نسخہ ملا ہے جس نسخے میں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ لکھا ہوا تھا۔ اگر اس نسخے کی بنیاد پر ہم یہ مان لیں تو پھر اختلاف ختم ہو جائے گا، یہ پورے کے پورے جوابات دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ البتہ یہ علمی بات ہے، لیکن واللہ عالم میرے نزدیک صحیح بات یہی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے صرف آغاز کیا ہے، حمدلہ آپ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نسخے ملیں گے جس میں الحمدللہ والصلاۃ والسلام اس کا ذکر نہیں ملتا، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، آپ نسخوں میں دیکھیں گے بہت اختلاف پائیں گے، کسی نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام لکھا ہے، کسی نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو صیغوں کے اندر اختلاف ملے گا۔ تو جب صیغوں کے اندر اختلاف ہو تو کس پر اعتماد کیا جائے؟ تو اس کی بنیاد پر واللہ عالم آپ مزید تحقیق کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اگر آپ تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ویسے کوئی بڑی بات نہیں ہے، علمی بات ہے، لیکن واللہ عالم شیخ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اکتفا کیا ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا